الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری سے شروع ہوتا ہے۔ ترجمہ: واضمم یدک اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا۔ ضم یضم ضم ملانا۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا۔ تخرج بیضاء چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج ہو۔ من غیر سوء، روشن ایسا ہوگا جیسے سورج ہو۔ من غیر سوء، مگر تمہیں مخاطب یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خطاب موسیٰ علیہ السلام سے، مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ من غیر سوء، اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ بائبل میں ید بیضاء کی ایک اور ہی تعبیر کی گئی ہے، جو وہاں سے نکل کر ہمارے ہاں کی بھی کچھ تفسیروں میں رواج پا گئی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پورا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید تھا۔ پھر جب دوبارہ اسے بغل میں رکھا تو وہ اصلی حالت پر آ گیا۔ یہی تعبیر اور بھی نصارہ کی دیگر کتاب میں کی گئی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس ہاتھ میں سورج کی سی چمک پیدا ہو جاتی تھی جب بغل میں دبا کر باہر نکالتے تھے، جسے دیکھ کر آنکھیں کھیرا چکا چوندھ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہی ہے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا۔ واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، چمکتا ہوا نکلے گا۔ بیضاء سفید، چمچماتا ہوا، چمکتا ہوا نکلے گا۔ من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ اب دیکھتے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ثم نبہ علی آیۃ اخری، پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو
ایک دوسری نشانی سے آگاہ کیا۔ پہلی نشانی جو ماسبق میں گزری، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے عصا کا اژدہا بن جانا، اور دوسری نشانی پر آگاہ کرتے ہوئے، دوسری نشانی سے باخبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا۔ جناح اے إِلَىٰ جَنْبِكَ تحت العضد، یعنی بازو کے نیچے اپنے پہلو میں، جناح سے مراد بتا رہے ہیں بازو کے نیچے اپنے پہلو میں دبا۔ یہ جو جناح کا لفظ آیا ہے، اس کی لغوی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ کئی بار بولتے ہیں جناح الانسان، یہ اصل میں اس کا استعارہ کیا گیا ہے جناح الطیر سے، پرندے کے دو بازو، تو وہاں سے مستعار ہے جناح الانسان، انسان کے دو بازو، دو پہلو کہتے ہیں۔ وجناح الانسان جنباہ، اور انسان کے جناح، جناح تسمیہ ہے یہاں پر، انسان کے جناح اس کے دونوں پہلو، دونوں بازو ہیں۔ والاصل المستعار منہ، اور جناح الانسان کا دراصل جس سے استعارہ کیا گیا ہے وہ جناح الطیر ہے، یعنی جناح الطیر سے جناح الانسان کا استعارہ کیا گیا۔ جناح الطائر، پرندہ کے دو بازو۔ سمیہ جناحین، پرندے کے دونوں بازوؤں کا نام جناح الطیر رکھا گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سمیہ جناحین، پرندے کے دونوں بازوؤں کا نام جناحین رکھا گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَجْنَحُهَا، اے لِأَنَّهُ يَجْنَحُهُمَا، اس لیے کہ پرواز کے وقت پرندہ ان کو جنح یجنح ہلاتا ہے، عند الطیران، پرواز کے وقت۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ کا معنی یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے نیچے دباؤ، داخل کرو۔ تخرج بیضاء، یہ ہاتھ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، ایسا روشن ہوگا جیسے سورج، کہ یہ آنکھ کو چکا چوند کر دے گا۔ من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، سوء تکلیف کو بھی، اور مرض پر بھی بولا جاتا بغیر کسی تکلیف کے، برس وغیرہ کے بغیر، یعنی یہ ہاتھ جو سفید اور روشن ہوگا یہ برس وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے نہیں۔ آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے دوسری؟ لِنَبُوَّتِكَ، تمہاری نبوت کی یہ دوسری نشانی ہے اے موسیٰ۔ بات ختم ہو چکی۔ بیضاء و آیتاً، اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں بیضاء اور آیا کا آسان لفظ میں ترکیب بتا رہے ہیں بیضاء اور آیا کی۔ تو اعراب بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ بیضاء اور آیا کو نسب اس لیے ہے کہ یہ دونوں حال ہیں تخرج کی ضمیر ہیہ سے، جو ضمیر ید کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ میں جو ید ہے اس ید کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی، تو مطلب یہ ہے کہ تخرج میں ضمیر مرفوع متصل و ذوالحال ہے، بیضاء پہلا حال ہے اور آیا دوسرا حال ہے، ایک ذوالحال سے دو حال ہے، یعنی
حالان مترادفان ہیں بقول مفسر کے۔ تو مفسر اپنی عبارت بیضا و آیتن، بیضاء و آیتن سے اعراب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حالان مان، یہ دونوں ایک ساتھ حال ہیں، کن سے؟ تخرج کی ضمیر سے۔ پھر بیضا اور آیا کے بیچ میں جو من غیر سو ہے، یہ جار مجرور ہے، ظرف ہے، تو کہتے ہیں اس کا تعلق بیضا سے ہے، یہ بیضا کا صلہ ہے۔ کہتے ہیں اور من غیر سوئن، یہ بیضا کا صلہ ہے، جیسے آپ کے اس قول ابیضت من غیر سوئن میں من غیر سو یہ صلہ ہے ابیضت کا، ظرف، یہ ظرف لغو ہے، ابیضت سے متعلق ہے، ایسے ہی من غیر سو یہ صلہ اور ظرف بیضا سے متعلق ہے۔ تو ایک اعراب تو آپ نے سنا کہ بیضا اور آیا یہ دونوں ایک ساتھ تخرج کی ضمیر سے حال ہیں، یہ سنا آپ نے۔ اب ایک دوسرا اعراب مفسر بیان کر رہے ہیں وجاز ان ينتصب آیہ بفعل محذوف۔ بیضا کے تعلق سے تو یہ بات ہو گئی کہ وہ حال ہے، اور آیا کے تعلق سے ایک تفسیر یہ کہ یہ بھی اسی تخرج کی ضمیر سے حال ہے، ایک اعراب۔ دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیتن میں کو نصب ہو، آیتن کو جو نصب ہے، آیتن کو جو اعراب ہے، یہ نصب فعل محذوف کی وجہ سے ہو۔ کس کی وجہ سے؟ فعل محذوف جس سے امر متعلق ہے، اس فعل محذوف کو آگے واضح کر رہے ہیں، یعنی خذ آیتن اخری، خذ آیتن اخری۔ اس نشانی کے بعد کون سی نشانی؟ عصا کے سانپ بن جانے کی نشانی کو لے لینے کے بعد خذ آیتن اخری، اس نشانی کو بھی لو اے موسیٰ۔ کون سی نشانی؟ ید کا، ید بیضا ہو جانے کی نشانی کو بھی لو۔ تو کہتے ہیں جاز ان ينتصب آیا بفعل محذوف، آیتن فعل محذوف یعنی خذ سے کی وجہ سے منصوب ہو سکتا، تو جائز ہے کہ آیتن کو نصب ہو فعل محذوف کی وجہ سے، اور فعل محذوف وہ خذ ہے، تو عبارت اس طریقے سے ہو جائے گی خذ آیتن اخری لنریک من آیاتنا الکبری، لنریک من آیاتنا الکبری، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ کہتے ہیں اے خذ ہذہ الآیہ ایضا، یعنی اس نشانی کو بھی لو، اس نشانی کو بھی، وہی نشانی جس میں گفتگو ہو رہی، اس نشانی کو بھی لو عصا کے سانپ میں بدل جانے کی نشانی کے بعد۔ کیوں لو؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں مفسر لنریک، اراۃ امر بالاخذ کی علت ہے، اراۃ امر بالاخذ کی علت ہے، تاکہ ہم، اللہ رب العزت فرماتا تاکہ ہم تجھے اے موسیٰ ان دو نشانیوں کے ذریعے سے، لنریک تاکہ ہم تجھے ان دو نشانیوں کے ذریعے سے، یعنی یہ دو نشانیاں لو، کیوں؟ تاکہ ہم تم کو ان دو نشانیوں کے ذریعے سے کیا کریں؟ دکھائیں۔ کس کو؟ من آیاتنا الکبری، اپنی کچھ بڑی نشانیوں کو، انہیں اپناؤ، انہیں سنبھالو، اس لیے کہ ہم تمہیں ان کے ذریعے سے کچھ اپنی بڑی نشانیوں کو دکھلانے والے ہیں۔ ایسا مفسر کہتے ہیں لنریک بہاتین الآیتین، تاکہ ہم تمہیں ان دو نشانیوں کے ذریعے سے اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ تفسیر بعض
آیاتنا الکبریٰ اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من آیاتنا میں جو من ہے وہ تبعیض کے لیے، اگر تبعیض کے لیے ہے جیسا کہ مفسر اس تفسیر سے واضح کر رہے ہیں، تو معنی یہ کہ ہم دکھانے والے ہیں تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی کچھ بڑی نشانیوں کو، کبریٰ العظمیٰ بڑی نشانی، اور نُریک بہم الکبریٰ یہ دوسری تفسیر اسی کی کر رہے ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ۔ اس دوسری تفسیر سے مفسر کا مقصد یہ ہے کہ من آیاتنا میں ایک احتمال یہ ہے کہ من تبعیض کے لیے ہو، تبعیض کے لیے ہو تو معنی وہ ہے جو ہم بیان کر چکے، ایسا مفسر کہتے ہیں، اور یہ من بیانیہ بھی ہو سکتا۔ اگر من بیانیہ ہے تو معنی یہ ہوگا تاکہ ہم تمہیں ان کے ذریعے سے بڑی نشانی دکھائیں، الکبریٰ بڑی نشانی دکھائیں، یعنی اپنی نشانیوں میں سے۔ تو اس دوسری تفسیر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ من بیانیہ بھی ہو سکتا۔ بہرحال معنی یہ ہے فعلنا ذالک، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، عصا کو اژدہا میں بدلا، ہاتھ کو ید کو ید بیضا میں بدلا، ہم نے وہ کچھ کیا، کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ اذهب الی فرعون، اب تو فرعون کے پاس جا، اذهب الی فرعون، اذهب فی الامر ذهب یذهب، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جا، انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ مفسر طغی کی تفسیر کر رہے ہیں جاوز حد العبودیت الی داور ربوبیت، یہ تفسیر اس بنا پر کر رہے ہیں کہ طغی یطغی، طغیان کی اصل لغت میں ہے تجاوز الشیء عن مکانہ، شے کا اپنی جگہ سے آگے بڑھ جانا، آگے بڑھ جانا، انہ طغی اے جاوز ہے حد العبودیہ، یہ فرعون بندگی کی حد کو چھلانگ کر، بندگی کی حد کو چھلانگ کر ربوبیت کی دعویٰ کی طرف بڑھ گیا، دعویٰ کی طرف بڑھ گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرعون کا قول نقل کیا گیا، انا ربکم الاعلیٰ، یہ نہیں انا عبد مثلکم، یہ نہیں انا ربکم الاعلیٰ، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ طغیان، شے کا اپنی جگہ سے آگے بڑھنا، اور یہ فرعون کا طغیان اور اس کی سرکشی اور اس کا آگے بڑھنا یہ ہے کہ بندگی کی حد کو چھلانگ کر ربوبیت کے دعویٰ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ ولما امرہ، اب آگے کی آیت کا رابطہ مفسر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ولما امرہ بالذہاب الی فرعون الطاغی وعرف انہ کلف امرا عظیما یحتاج الی صدر فصیح، آگے کی آیت کا رابطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور آگے کی آیت کون؟ قال رب اشرح لی صدری الایہ، پوری آگے کی آیت تک رابطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اپنے اس قول میں اذهب الی فرعون، تو جب اللہ رب العزت نے سرکش فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، عرف ہے، جب حکم دیا تو موسیٰ نے سمجھ لیا کہ اسے ایک بڑے کام کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے اوپر
ایک بڑا کام سونپا گیا ہے۔ تو موسیٰ نے سمجھ لیا کہ اسے ایک بڑے کام کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جس بڑے کام کے لیے کشادہ سینہ، کشادہ دل کی ضرورت ہے، اس بات کو موسیٰ نے سمجھ لیا اور سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب اشرح لی صدری۔ سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے سینہ کو کشادہ فرما دے، یعنی میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے اور میرا حوصلہ بڑھا دے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا کام حضرت موسیٰ کے سپرد کیا جا رہا تھا، جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے دعا کی، مجھے وہ صبر و ثبات، وہ تحمل و بے خوفی اور وہ عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے۔ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں موسیٰ نے دعا کی۔ مفسر کہتے ہیں وَالصِّیحُ لِیَحْتَمِلَ الْوَحْیَ، میرے سینے کو کشادہ فرما دے اے میرے رب، تاکہ بار وحی کو برداشت کر سکے اور تکالیف کو سہ سکے اور فرعون اور اس کے حمایتیوں لشکروں کی طرف سے سطحی اخلاق کو برداشت کر سکے۔ وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے۔ مفسر کہتے ہیں وَسَهِّلْ عَلَیَّ، تیسیر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَیَسِّرْ اے سہل، آسان کر دے میرے لیے، یعنی مجھ پر کیا آسان کر دے، امری اے ما امرتنی بہی، آسان فرما دے مجھ پر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی فرعون تک تیرے پیغام کا پیغام کی تبلیغ، اس کام کو مجھ پر آسان فرما دے۔ بات ختم ہوئی۔ وَاشْرَحْ لِی صَدْرِی آقد، اب اس کلام رب اشرح لی صدری کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کلام رب اشرح لی صدری، اس میں زیادہ تاکید ہے رب اشرح صدری سے، اسی طریقے سے یسر لی امری میں زیادہ تاکید ہے یسر امری سے، اور یہ بات اپنے آپ میں بالکل واضح ہے، کیونکہ جو کلام ہے اس میں اجمال اور تفصیل دونوں راہ پر چلنا ہے، برخلاف رب اشرح صدری ویسر امری کہ اس میں یہ دونوں راستے پر چلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اجمال اس طریقے سے ہے کہ جب دعا کی، جب موسیٰ نے عرض کیا رب اشرح لی، اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے، تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مشروع ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی شرح مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے جب یسر لی موسیٰ نے عرض کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز یہاں پر میسر ہے،
پھر جب آگے رب اشرح لی کے بعد صدری کہا تو اس اجمال کی تفصیل ہو گئی، یسر لی کے بعد امری کہا تو اس اجمال کی تفصیل ہو گئی۔ تو اس کلام میں اجمال و تفصیل دونوں ہے، اس لیے اس میں زیادہ تاکید ہے رب اشرح صدری سے اور رب یسر امری سے۔ اس کو مفسر واضح کرتے ہیں، وشرح لی صدری، اس میں زیادہ تاکید ہے کس سے؟ اشرح صدری سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی معنی کی کرر یکرر تکریراً و تکرار، ایک ہی معنی کی تقریر ہے اجمال اور تفصیل دونوں طریقے سے۔ لأنہ یہ ایک ہی معنی کی تقریر ہے دونوں طریقے سے، اس لیے کہ بقول اشرح لی، یہ قول اس کلام سے، اشرح لی اس قول سے اور یسر لی اس قول سے، یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہاں کوئی مشروع اور میسر ہے۔ پھر ابہام کو دور کیا گیا صدر اور امر کے ذکر سے، یہ رہی تفصیل اور وہ رہا اجمال۔ تو اجمال اور تفصیل دونوں راستے پر چلنا ہے اس کلام میں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تو کیا دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دعا یہ کہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے کام کو مجھ پر آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں واحلل، اے افتح، کھول دے، عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ، وکان فی لسانہ رتہ للجمرۃ التی وضعها علی لسانہ فی صباح۔ ان کی زبان میں رتہ، لکنت، میری زبان کی گرہ کو، مفسر بتا رہے ہیں زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ گرہ کیا ہے زبان میں؟ موسیٰ کی زبان میں گرہ کیا تھی؟ تو مفسر یہ عرض کر رہے ہیں کان فی لسانہ رتہ، موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی۔ بہرحال اس پر قصہ سنائیں گے۔ لکنت یعنی ہکلاہٹ تھی۔ تو اگر اس تفسیر کو مانا جائے تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ تتلے اور ہکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تتلے شخص کو نبی بنایا۔ میں تو اس تفسیر سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ تفسیر در حقیقت اسرائیلیات سے نکل کر کے آئی ہے، اور پوری کہانی وہ یہ ہے جو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے، میں پہلے نہیں بولنا چاہتا حاصل۔ تو یہ کہ ان کی زبان میں ہکلاہٹ تھی اور تتلے تھے، حالانکہ انبیاء کی پوری تاریخ سامنے ہے، انبیاء کی پوری تاریخ سامنے ہے، اور انبیاء کی تاریخ پر نظر کریں تو جس طریقے سے ان کا باطن خوبصورت ہوتا، ایسے ہی ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہوتا۔ جس طریقے سے ان کا باطن چمچماتا رہتا ہے، ان کا باطن بے عیب ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا ظاہر اللہ رب العزت ان کو شکل و صورت، آواز، یہ ساری چیزیں شاندار عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو میں اس تفسیر سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ ان کی زبان میں ہکلاہٹ تھی اور اسی ہکلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا،
تاکہ جب کسی کے پاس پیغام لے کے جائیں اور نہیں ماننا ہو تو ہکلا کر کر کے، تتلا کر 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 کے ان کی تضحیک کر دیں۔ یہ انتہائی غیر معقول اور مضحکہ خیز بات ہے جو اسرائیلی روایات سے نکل کر ہمارے یہاں آئی ہے اور پورا قصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، تو پھر عقدہ کا معنی کیا ہے؟ عقدہ کا معنی کیا ہے؟ تو عقدہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں فصیح نہیں ہوں، میں اس سے پہلے خطابت نہیں کیا ہوں، تو جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، جو ذمہ داری، اس میں بار بار خطابت کی ضرورت پڑے گی، اس میں زبان کی روانی بھی چاہیے، فصاحت بھی چاہیے، اور اب سے پہلے مجھے کبھی تقریر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر جو کام مجھے ملا تو اس میں خطابت اور تقریر کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے فصاحت زبان عطا فرما۔ یہ مراد ہے عقدۃ من لسانی سے۔ ہمارے بھی علماء جب کسی کتاب کو یا بیان کو شروع کرتے ہیں تو وہ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ بہت سے علماء پڑھتے ہیں، میں خود اپنے ہر بیان کے شروع میں، ہر درس کے شروع میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے لکنت کو دور فرما دے۔ بات صرف میری نہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اپنے بیان کے شروع کرنے کے وقت، جب بیان شروع کرتے ہیں تو برکت حاصل کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں، واحلل عقدۃ من لسانی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کا مقصد صاف ہوتا کہ فصاحت زبان عطا فرما، زبان میں روانی عطا فرما، کلام میں خوبصورتی عطا فرما، گویائی کی طاقت عطا فرما، زبان جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں آسانی سے پیش کرے۔ یہی معنی ہے۔ کیوں؟ اسی معنی میں ہمارے علماء اس آیت کو ابتدائے خطاب میں پڑھتے ہیں، اس معنی میں نہیں۔ تو وہ انتہائی غیر معقول بات ہے جو ہمارے تفسیر میں بھی اسرائیلیات سے آ گئی ہے۔ بہرحال بہت سے ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر، عقدہ کی تفسیر لکنت سے کی ہے، لکنت سے ہمارے مفسرین نے کی ہے۔ اسی میں صاحب مدارک بھی ہیں، دیکھتے ہیں انہوں کیا کچھ کہتے ہیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، فصاحت زبان عطا فرما۔ وَكَانَ فِي لِسَانِهِ، اب میری بات بھول کر کے مفسر کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیے۔ کہتے ہیں حل فتح کے معنی میں ہے، یعنی افتح، کھول دے میری زبان کی گرہ۔ زبان کی گرہ یہ کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں کَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّ، ان کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی۔ یہ لکنت کہاں سے آئی؟ ایک قصہ، لِلْجَمْرَةِ الَّتِي وَضَعَهَا عَلَى لِسَانِهِ فِي سِبَاقٍ۔ لکنت کیسے پیدا ہوئی؟ اس انگارے کی وجہ سے جس انگارے کو موسیٰ نے اپنی زبان پر شیر خارگی بچپنے کے زمانے میں رکھ لیا تھا، اس انگارے کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ وَذَلِكَ، اور اس انگارے کے زبان پر رکھنے کی داستان کچھ اس طرح ہے، قصہ کچھ اس طرح ہے، صاحب مدارک کہتے ہیں۔ وَذَلِكَ، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، أَنَّ مُوسَىٰ أَخَذَ لِحْيَةَ فِرْعَوْنَ، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑا، اور ایک مرتبہ فرعون کی داڑھی پکڑا، وَلَطَمَهُ لَطْمَةً شَدِيدًا فِي صِغَرِهِ،
اپنے بچپن کے زمانے میں، شیر خارگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں، جو زمانہ فرعون کے گھر اور فرعون کے گود میں موسیٰ کا گزر رہا تھا، اس زمانے میں کیا کیا، فرعون کی داڑھی پکڑا اور زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اپنے بچپن کے زمانے میں۔ یہ تماچا فرعون کے لیے ناقابل برداشت ہوا اور فرعون نے اس تماچے کو اپنی توہین سمجھ کر ارادہ قتل ہو، موسیٰ کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ فقالت آسیہ، تو فرعون کی بیوی آسیہ بولی، ایھا الملک، اے بادشاہ، انہ صغیر لا یعقل، بادشاہ یہ ننھا ناسمجھ بچہ ہے، تو جو کچھ اس نے کیا ہے نادانی کی وجہ سے کیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ بہرحال ایک تشت میں آگ کو رکھا اور ایک تشت میں سرخ یاقوت کو رکھا، پھر ان دونوں کو موسیٰ کے سامنے ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا۔ فقصد الیواقیت، تو دو تھال رکھ دیے گئے موسیٰ کے سامنے، ایک میں آگ کا انگارہ اور ایک میں سرخ یاقوت، یہ دو تھال رکھ دیے گئے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ ناسمجھی کی وجہ سے تماچا رسید کیا ہے یا جان بوجھ کر کے یہ بات اب کھل جائے گی، اس کے لیے دو تشت میں یہ یاقوت اور آگ کے انگارے رکھے گئے موسیٰ کے سامنے میں۔ فقصد الیواقیت، تو موسیٰ نے یواقیت کا قصد کیا، سرخ یاقوت کا قصد کیا۔ فَأَمَالَ الْمَلَكُ يَدَهُ إِلَى النَّارِ، تو فرشتے نے اس کے ہاتھ کو آگ کی طرف موڑ دیا، یعنی موسیٰ نے اپنا ہاتھ تو یواقیت کی طرف بڑھایا مگر فرشتے نے موسیٰ کے ہاتھ کو یواقیت سے آگ کی طرف موڑ دیا۔ فَأَمَالَ الْمَلَكُ يَدَهُ إِلَى النَّارِ، تو فرشتے نے ان کا ہاتھ آگ کی طرف موڑ دیا۔ فَرَفَعَ جَمْرَهُ، تو موسیٰ نے اس آگ کے انگارے کو اٹھایا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آگ کی طرف ہاتھ کسی نے کسی طرح سے بڑھا دیا، کسی کا مطلب چاہے فرشتے کے سہارے سے یا خود سے، اور آگ کو چھو لیا۔ یہ بات تو آ گئی، بچہ ایسا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تو یہ بات تو معقول ہو سکتی ہے کہ آگ کی طرف ہاتھ کو اٹھایا، مگر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کی عبارت ہے فَرَفَعَ جَمْرَهُ، تو اس انگارے کو اٹھایا۔ بچے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ بڑھاتے کسی چیز کی طرف، وہ اس بات کو جانتا نہیں کہ مفید ہے یا مضر۔ ٹھیک ہے، آگ کی طرف بچے نے ہاتھ کو بڑھایا، مگر پھر اس کے بعد اس انگارے کو اٹھایا۔ اب یہ خلاف فطرت بات ہے، غیر معقول ہے۔ ہاتھ بڑھانا ٹھیک ہے، یہ بچے ایسا کرتے ہیں، ہاتھ بڑھا دیا آگ کی طرف، مگر فطرت کیا ہے کہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور آگ تک ہاتھ پہنچا، اور ظاہر سی بات ہے آگ ٹچ ہو کر کے ہاتھ کو جلائے گی تو بچہ پھر اس آگ کو اٹھاتا نہیں، چھوڑ دیتا۔ یہ فطرت ہوتی، یہ عادت ہوتی، مگر انہوں کہتے ہیں آگ کو اٹھایا۔ بتائیے یہ کس قدر غیر معقول بات ہے کہ آگ تک ہاتھ لے گئے پھر آگ کو ہاتھ میں اٹھایا۔ ایسا تو بڑا آدمی بھی نہیں کر پاتا کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لے کر کے اٹھائے، شوق موج مستی میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ نہیں ہے، پھول کا مالا ہے، اٹھایا۔
بقول ان کے کہ اٹھایا، یہ غیر فطری بات ہے، غیر معقول بات ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر منہ میں ڈال لیا۔ ارے بھائی اٹھایا، جب ٹچ کیا اور ہاتھ کو، وہ جس چیز کو اٹھایا ہاتھ کو سوٹ کرتی تو آگے اٹھاتے تھے، اور اچھی لگتی تو منہ میں ڈالتے تھے۔ آگ کو ہاتھ میں لے کر کے جب ٹچ کرتے ہی تکلیف ہوتی ہے تو اوپر اٹھانا پھر منہ میں رکھنا، یہ بالکل ہی غیر معقول بات ہے۔ عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظاہر سی بات ہے عقل کے خلاف ہے۔ اسی انگارے کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی اور وہ حقلے ہو گئے تھے۔ تو یہ بات خلاف عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حقلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول ہمیشہ شکل، صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوئے ہیں، جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ کبھی نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مضحکہ بن جائے یا حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس لیے اس قصے کو تسلیم کر لینا یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ قصہ اسرائیلی روایات سے آیا ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال کہتے فرفع جمرہ فوضعها علی لسانہ، تو انگارہ کو موسیٰ نے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی اس انگارہ کی وجہ سے۔ اب آگے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہاں سچ مچ ایسا کچھ ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھ میں انگارہ لے کر کے زبان میں رکھے اور زبان جلی اور پھر اس میں وہ لکنت پیدا ہوئی، سمجھ رہے ہیں۔ اسے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ روایت ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ جل گیا تھا اور فرعون نے اس کے علاج کی بڑی کوشش کی مگر ٹھیک نہ ہوا۔ یہ اس سے اور اس بات کی تائید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں سچ مچ ان کی زبان میں ایک گرہ پیدا ہو گئی تھی انگارے کی وجہ سے۔ اور اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات کہ تدبیر کی کوشش تو کی، ٹھیک نہیں ہوا، وَلَمَّا دَعَاهُ قَالَ، اب جب نبی بن کر موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو دعوت دیے، وَلَمَّا دَعَاهُ قَالَ، جب فرعون کو موسیٰ دعوت دیے تو فرعون بولا کس رب کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، کس رب کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ نے کہا إِلَى الَّذِي، اسی رب کی طرف جس نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا اور تم اس کے ٹھیک کرنے سے عاجز رہے، اسی رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو دیکھیے سچ مچ ایسا یہ واقعہ ہوا تھا کہ انگارہ کو ہاتھ میں لیا تھا، زبان پر رکھا تھا، ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ہاتھ میں انگارہ کو اٹھا کر کے ہاتھ ایسا جلا کہ سارے شاہی طبیب بھی اس کو ٹھیک کرنے سے عاجز رہے، مگر جلنے کے باوجود بچہ آگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کو مٹھائی سمجھ کر کے زبان پر رکھ لیا۔ توبہ استغفر اللہ، یہ کس قدر غیر معقول بات نظر آتی ہے۔ تو اس کی تائید کے لیے یہ دو باتیں بھی انہوں پیش کر رہے ہیں، اور یہ سب وہیں اسرائیلیات سے آئی ہیں۔ کس رب کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اے موسیٰ، دعوت دے رہے ہو اے موسیٰ؟ تو موسیٰ نے کہا اسی رب کی طرف جس نے ابرأ یدی، جس نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کیا اور تم اس سے عاجز رہے۔ من لسانی یعنی وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ تو اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، من لسانی یہ عقدہ کی صفت ہے، گویا کہ یہ فرما عقدۃ من عقد لسانی، میری زبان کی گرہوں میں سے ایک گرہ سلجھا دے۔
हादा युशिर। उक़दा का लफ्ज़ आया है, उक़दा के लफ्ज़ आया है तो दुआ कर रहे हैं हज़रत मूसा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे। यानी एक गिरह सुलझा दे, कई गिरह लग गई है तो एक गिरह सुलझा दे और बाकी सबको रहने दे। समझ रहे हैं, बाकी सबको रहने दे। ये तफसीर भी बहुत मुनासिब नहीं मालूम होती है। समझ रहे हैं, मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे, उसकी सही तफसीर वही मालूम होती जो मैं आपके सामने पेश किया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो कहते हैं कि एक गिरह, तो उक़दा ये मौसूफ़ है, मिन लिसानी सिफ़त है, ऐ उक़दतम मिन उक़द लिसानी, ऐ उक़दतन काइनतन साबिततन मिन उक़द लिसानी, यानी ज़बान की गिरहों में से एक गिरह सुलझा दे। और जब एक ही गिरह के सुलझाने की दुआ हुई, दुआ इन्होंने की, तो ज़ाहिर सी बात है एक गिरह सुलझाई गई बकौल मुफस्सिर के, तो पूरा हकलापन और तोतलापन तो ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा मालूम होता, ऐसा मुफस्सिर कह रहे हैं। आप सुनिए, क़ील उक़दतम मिन उक़द लिसानी, मेरी ज़बान की गिरहों में से एक गिरह। इससे तो मालूम होता है, ये तो इस बात को बताता है कि वो लुकनत पूरे तौर पर ख़त्म नहीं हुई। हाँ, वो अक्सर हूँ, मगर बेशतर मुफस्सिरीन इस बात के कायल हैं, नहीं पूरी लुकनत चली गई, पूरी लुकनत चली गई, पूरी लुकनत चली गई। अक्सर मुफस्सिरीन इस बात के कायल, मगर लुकनत हुई थी बकौल मुफस्सिर के, और वो सब कुछ हुआ था। वो सब कुछ हुआ था। कमाल है, कमाल है। किसी बड़े जलसे में खिताब का मौका मिलता है और ख़िताब के लिए आज भी ख़तीब हाज़िर होते हैं, तो इस तरह से दुआ करते हैं। और दुआ का मकसद यही है कि फ़साहत ज़बान अता फ़रमा, वो क़ुव्वत अता फ़रमा। मौला, जिस क़ुव्वत के ज़रिए से मैं अपने दिल और दिमाग की बात लोगों के सामने ख़ूबसूरत अंदाज में पेश कर सकूँ। बहरहाल अक्सर लोग इस बात पर हैं कि नहीं पूरी लुकनत ख़त्म हो गई, तो यफ़क़हू कौली, यफ़क़हू कौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। कब? इंद तबलीग़ रिसाला, रिसालत के, इंद तबलीग़ रिसाला, रिसालत के पहुँचाने के वक्त, यानी तेरे पैगाम के पहुँचाने के वक्त लोग समझ सकें, लोग समझ सकें। तम्मत दर्स अल यौम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।